مسئلہ ہے اخلاق کا. چلتی نہیں ہے گھر میں والدین کی, چلتی کس کی ہے؟ اولاد جو ہے نا یہ گھر میں کیا بنی ہوئی ہے؟ باپ بنی ہوئی ہے. کیا بنی ہوئی ہے؟ باپ. اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ قرب قیامت میں باندی تلید الامۃ ربتہا, باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی عورت جو جس کو پیدا کرے گی نا وہ عورت کا کیا ہوگا؟ مالک ہوگا. یعنی آپ کو فرمانبردار ہونا چاہیے تھا, آپ کیا ہو جاؤ گے؟ الٹے باپ بن جاؤ گے. میرے پاس بعض ایسے کیسز آتے ہیں, اللہ کی قسم دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہے نا یہ غلطی سے پہلے بعد میں پیدا ہو گیا. ابا غلطی سے پہلے پیدا ہو گئے, ابا کو بعد میں پیدا ہونا چاہیے تھا بیٹے کو. یعنی سٹائل ایسا ہے ان کا. باپ اپنی اولاد کے سامنے ایسے کر کے بیٹھا ہوا, بیٹا دیکھو نا, بیٹا دیکھو نا, ایسے نرم لہجے میں, اور بیٹا جناب اس کے پیشانی سے سلوٹیں ختم ہی نہیں ہو رہی. تو میں سوچتا تھا کہ جب میرے سامنے ہی ان کے ابا اپنے بیٹے سے اتنے نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں کہ کہیں یہ جو صنف نازک ہے ان کو تکلیف نہ ہو جائے, تو گھر میں کیسے بات کرتے ہوں گے یہ؟ باپ کو اولاد سے ایسے بات کرے, پتہ چلے کہ باپ, ہمارے حضرت مفتی حضرت جو تھے نا بڑے بزرگ ہمارے, وہ ان کے بیٹے بڑے مالدار ہو گئے نا, سعودیہ چلے گئے تھے مدینہ یونیورسٹی میں, تو وہاں تو بڑی ٹھیک ٹھاک تنخواہیں ہوتی ہیں, پیسہ ویسا آ گیا. ہمارے حضرت بہت ہی غریب تھے, 60 سال تک ہمارے حضرت کے پاس بس ضرورت ہی کہ یعنی پنجاب سفر کے لیے ٹرین کا کرایہ نہیں ہوتا تھا, پورے سال جمع کر کر کے اتنا کرایہ ہو جاتا تھا کہ پنجاب جاتے تھے اپنے شیخ سے ملنے کے لیے. بہت غربت میں وقت گزارا ہے 60 سال تک, لیکن ایسے خوش رہتے تھے اور دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے ان سے بڑا سیٹھ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. ایسا لباس اور شان اور ایسا خوش. تو ظاہر ہے دینداری کی وجہ سے اللہ دل کو خوش رکھتے ہیں کہ لوگ ان سے آ کے قرضے مانگتے تھے, کیونکہ بہت بڑے سیٹھ ہیں یہ. تو حضرت کے بیٹے جو ہے نا وہ باہر چلے گئے, ان کو بڑا پیسہ آ گیا. پھر اللہ نے حضرت کو وراثت دی, زمینیں بکیں, اس زمینوں کی وجہ سے حضرت کے پاس پیسہ, پھر بڑی آخر عمر میں بڑی دولت کی ریل پیل ہوئی. تو حضرت کے بیٹوں نے ایک گاڑی خریدی بڑی خاندانی. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بیٹوں نے جب گاڑی خریدی تو مجھے خیال آیا کہ میں ان سے زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتہ چلے کہ باپ میں ہوں. کہیں ان کی گاڑی کو دیکھ کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ باپ کون ہے یہ, تو باپ کون ہے؟ میں ہوں. کہا میں گیا. پھر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, بچا بچا کے نہیں رکھتے. وہی پیسہ ہے, جب اللہ نے دیا ہے تو اچھی گاڑی رکھو, اچھے کپڑے پہنو, اچھی سواری رکھو. تو وہ گئے گاڑی لینے کے لیے. تو حضرت فرماتے ہیں میں گاڑی لینے کے لیے جب گیا تو شو روم میں نے کہا بھائی گاڑی دکھائیں. انہوں نے مولوی صاحب کی شکل دیکھ کے بولا کہ کیا گاڑی, چھوٹی موٹی ایف ایکس دکھا دو ان کو. تو انہوں نے فرمایا وہ گاڑی دکھاؤ یار. تو حضرت کا پھر اسٹائل ہی الگ تھا. تو وہ کہنے لگے یہ آپ کی رینج کتنی ہے؟ حضرت فرمایا رینج کو چھوڑیں, گاڑی دکھائیں گاڑی. کئی دفعہ جب ایسا ہوا نا, حضرت کے بیٹے بھی ساتھ تھے جب یہ حضرت گاڑی خریدنے کے لیے گئے, تو وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ابا کی گاڑی ایسی ہو کہ دیکھنے میں ابا کیا لگیں, ابا لگیں کہ یہ ابا ہیں اور یہ کیا ہے. آج بیٹے کے پاس اتنی لگژری گاڑی ہوتی ہے اور ابا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے یار, کتنے افسوس کی بات. تو بھائی ان کو بھی کچھ اچھا پہناؤ. بولے جب اللہ نے مجھے دیا تو آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک, تم بھی, تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. اگرچہ باپ زبردستی نہیں لے سکتا اولاد سے, اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے, یہ ایک اخلاقیات ہیں, تربیت دی جا رہی ہے. اور مسئلے کی روح سے باپ اگر خود کفیل ہے اور اپنے خرچے بھرپور طریقے سے پورے کر سکتا ہے تو پھر اولاد پر باپ پر خرچ کرنا واجب نہیں ہے. مسئلہ خوب سمجھ لیں, کیونکہ پھر والدین بھی ان چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, وہ بھی اولاد کو پورا سرنج سے نا, وہ کہہ رہے ہیں وہ بیان میں آیا تھا کہ تم پورے میرے ہو تو تمہارا خون بھی کس کا ہے, میرا ہے, اور تمہارے پھیپھڑے بھی کس کے ہیں, گردے کلیجی سب چانپے وہاں سب بک جاتی ہیں اولاد کی. تو اس لیے شریعت نے ہر ایک کی ملکیت کا خیال رکھا ہے کہ آپ کسی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہاں اگر باپ محتاج ہے تو پھر لے سکتا ہے وہ. خیر, تو وہ پھر بڑی زبردست, وہ کویت کا ایک شہزادہ بھاگ کے آیا ہوا تھا, عراق میں جنگ کی بھی تھی نا کویت کے اوپر, تو ایک شہزادہ اپنی گاڑی لے کے بھاگا ہوا تھا.
بڑی خاندانی گاڑی. پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے وہ گاڑی خریدی, تو اس میں ہم بھی کبھی کبھار چکر لگاتے تھے. تو حضرت کا اصول یہ تھا کہ گاڑی میں جب بھی پیٹرول ڈالو تو ٹینکی کو فل کرو. یہ جو چھچور پنا ہے نا 50 روپے کا 100 روپے کا, اس سے بڑی نفرت تھی ان کو, اس لیے کہ جب خود ہی چلانی ہے گاڑی تو بعد میں بھی تو ڈالنا ہی ہے نا. یہ بھی کنجوس ہونے کی علامت ہوتی ہے, کنجوس ہونے کی علامت ہے. بھائی جب خود چلانی ہے تو ایک دفعہ بھروا لو اس کو. تو کہتے ہیں جب میں پیٹرول پمپ پہ لے کے جاتا تھا تو وہ ٹینکی بھرتی نہیں تھی, وہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے بھائی یہ ٹینکی ہے کیا ہے یہ. ہاں اگر آپ کی بائک یا گاڑی محلے والے استعمال کر رہے ہیں تو پھر 50 روپے سے زیادہ نہ ڈالیں, کیونکہ مجھے تجربہ ہے بہت سے لوگ گاڑیاں لے جاتے ہیں, بائکیں لے جاتے ہیں, پیٹرول سارا آپ کے کھاتے میں, تو ٹینکی بھرو گے تو پھر یہ ہو جائے گا. اور ویسے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی چیزیں استعمال ہوں. وہ ایک آدمی تھا, لوگ اس نے بائک خریدی تو لوگ اس کے پاس آتے کہتے ہیں یار بائک مل جائے گی, پیٹرول میں خود ڈال دوں گا. وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا کہ پیٹرول بھی یہ خود ہی ڈال رہا ہے تو میں کس منہ سے منع کروں, لے جا بھائی ڈال دینا. پھر تھوڑی دیر میں کچھ یار کوئی بائک مل جائے گی پیٹرول ڈال دوں گا میں, لے بھائی. پھر کوئی تیسرا آتا, مولوی بھائی صاحب ذرا بائک مل جائے گی پیٹرول ڈال دوں گا. جب اس کی بائک کی ایسی تیسی ہونا شروع ہوئی, لوگ پیٹرول تو ڈال رہے ہیں, تو ایک دن ایک آدمی آیا کہنے لگا بھائی بائک مل جائے گی پیٹرول ڈال دوں گا. یہ ایک ڈبہ لے کے آیا, بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو. کہا پھر بائک صرف پیٹرول سے نہیں چلتی, اور بھی چیزیں اس کی استعمال ہوتی ہیں. اگر صرف پیٹرول ہوتا نا تو ڈبے میں پیٹرول ڈال کے چلا لو اس کو. تو حکم دیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما, دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. مسائل تو بڑھاپے میں شروع ہوتے ہیں سارے. فلا تقل لہما اف, بڑھاپے میں طبیعت ہو جاتی ہے چڑچڑی, برداشت ہو جاتی ہے ختم. سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسے, بڑھاپے میں انسان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, بات بات پہ غصہ آتا ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اف نہیں کہنا ہے. اف کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ اف سے کم کوئی تکلیف کی چیز ہی نہیں ہے. اف سے کم کوئی تکلیف کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے نا. تو اف بھی مت کرو. ولا تنہرہما, اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے. ہوں اس طرح کر کے جو بات کی جاتی ہے نا, جھڑکنا نہیں ہے. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, اور جب بھی بات کرنی ہے تو عزت والی بات کرنی ہے. ان کو کریم کہتے ہیں ریسپیکٹ دینا کسی کو, قول کریم یعنی ایسی اس طرح سے بات کرنی ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ آپ ان کو عزت دے رہے ہیں. آج اولاد پڑھی لکھی ہو جاتی ہے, والدین بیچارے گنوار ہوتے ہیں, کم علم ہوتے ہیں, تو اولاد پھر اپنے آپ کو زیادہ فنٹر بننا شروع. اور بہت سے تو میں نے ایسے ہی نالائق بھی دیکھے ہیں کہ ان کو اپنے ابا کا تعارف کرواتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ابا کو ملنے, کہ لوگ کیا بولیں گے یہ تمہارے ابا ہیں. بھائی جو بھی ہیں اللہ نے بنا دیے, فخر سے ملایا کرو بھائی یہ ہیں اور میرے لیے قابل احترام ہے, یہ میری اماں ہیں اور یہ میرے کیا ہیں ابا ہیں, یہ میرے لیے قابل احترام ہے. اور لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کسی کی موجودگی میں اس کے باپ کو برا مت کہے, اس کا مذاق مت اڑائیں چاہے وہ کیسا ہی ہو. یہ بہت بڑی توہین ہے اولاد کے لیے کہ آپ اس کی موجودگی میں اس کے باپ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو فرمایا کہ وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اور رحمت سے اپنے ذلت کے بازوؤں کو جھکا کے رکھو, اور پھر ان کے لیے دعائیں بھی کرو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر اس وقت رحم کیا جب میں بچہ تھا. کیسی ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے, کیسا محبت دیتی ہے, اور بیٹا بڑا ہو کر کیسے بھول جاتا ہے ماں کو. بچپن میں ایک ایک سیکنڈ کے لیے ماں کا محتاج ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ماں شارٹ ہو جائے, امی کہاں ہیں. ہمیں یاد ہے ہم جب اسکول سے گھر آتے تھے نا تو سب سے پہلے امی چاہیے ہوتی تھی. 4th 5ویں کلاس میں لوگ کہتے تھے ابو ہیں آ رہے ہیں, ان کے نہیں ابو نہیں چاہیے. بچپن میں کردار ماں کا, بڑے ہو کر پھر ابو کی ایک الگ ویلیو بن جاتی ہے. بچپن میں کون چاہیے, ماں چاہیے, کیونکہ جو ماں سینے سے لگاتی ہے, جو محبت دیتی ہے وہ باپ بچپن میں دے. باپ تو سہارا دیتا ہے کہ چھت میسر کر دیتا ہے, اور ماں کو عزت کے ساتھ اولاد کو پالنے کا موقع دیتا ہے. لیکن
مانوس بچہ کس سے ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ٹوٹ کے محبت ماں کرتی ہے وہ باپ کر ہی نہیں سکتا نا بچپن میں. وہ اللہ نے ماں کو جو اس قسم کی جذباتی محبت دی وہ باپ میں باپ کی محبت ہوتی ہے, کافی سوچنے سے سمجھ میں آتی ہے وہ.